السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت کے درخت اور پھل۔ سبزے، ہریالی اور درختوں کی کثرت سے قطع ارضی کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں بھی ہر طرف پھلدار درخت، ہریالی اور گھنے سائے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے اور تہ بے تہ کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانی ابشاروں میں۔ مزید فرمایا، وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں، اور فرمایا ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے، اور کھجور میں اور انار بھی۔ 700 جنت کے درع اور پھل بنت کے درخت بہت بڑے ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ 76 سوار اس کے سائے میں 100 برس چلے تو بھی اسے طے نہ کر پائیں۔ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور لمبے سالوں میں صحابی رسول برا بن عذاب بن علینا نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے آب فرمان بنا دیے جائیں گے۔ اور حاضرین سے فرمایا، اہل جنت کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں گے جنت کے پھل کھائیں گے۔ جنت کے پھل بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے، بے پناہ خوش ذائقہ اور نہایت خوشنما ہوں گے۔ ارشاد الہی ہے، وہ وافر پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع۔ ایک مرتبہ نبی کریم نماز کسوف پڑھا رہے تھے۔ نماز اختتام پذیر ہوئی تو آپ سلام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا زندہ ہونے پر نہیں کہلاتے۔ آپ جب ان کا گہن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ صحابہ کرام بھی انہیں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھے، آپ نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا گویا کوئی شے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ آئے۔ فرمایا، میں نے جنت دیکھی تھی، میں نے آگے بڑھ کر ایک خوشہ پکڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو آپ رہتے دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اس کے پھلوں کے گچھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے اہل جنت کی زبانوں پر یوں بے ساختہ جاری ہو جائیں گے جیسے آدمی نے ساختہ دار پر سانس لیتا ہے۔ 2 کھائیں گے پلی کے، لیکن انہیں بول و براز کرنے کی حاجت نفس ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے، اہل جنت جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن انہیں طاق جھاڑنے اور بول و برازنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد انہیں بس ایک انبڑے ڈکار آئے گا، حمد و ثنا ان کی زبانوں پر یوں بے ساختہ جاری کی جائے گی جیسے انہیں بے ساختہ طور پر سانس فراہم کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان کی زبانوں پر بے ساختہ جاری رہے گی اور ان کی فطرت میں شامل ہوگی۔ جس طرح وہ فطری طور پر سانس لیں گے، اسی طرح وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اسی لیے انہیں اپنے معمولات معطل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ یوں بے ساختہ تسبیح کریں گے جیسے دنیا میں بے ساختہ سانس لیتے تھے، یوں وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت کی پہلی ضیافت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام بھی لینٹ نے بتایا کہ جب میں نے قبول اسلام کا ارادہ کر لیا تو میں رسول اللہ مالی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو چاہے پوچھیے۔ عرض کیا، اہل جنت کی پہلی ضیافت ہوگی۔ فرمایا، مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا۔ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا نہایت اچھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت حضرت ثوبان تھی کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، یہود ایک عالم آیا اور بولا، یا محمد السلام علیکم۔ میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے اسے اس روز کا دھکا دیا کہ وہ گرتے گراتے بچا۔ وہ بولا، دھکے کیوں دیتی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں کہتے؟ وہ بولا، ہم تو انہیں اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا تھا۔ اس پر رسول اللہ نے بھی فرمایا، میرا نام محمد ہے، یہ نام میرے گھر والوں نے رکھا تھا۔ یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میری کہی ہوئی بات آپ کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟ وہ بولا، میں بغور سنوں گا۔ رسول اللہ کی ٹیم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے زمین کو گرایا اور کہا، لو تھے۔ یہودی عالم نے عرض کیا، جس روز زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا، لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ کے علم نے فرمایا، وہ پل سے پہلے طریقے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے پہل کون عبور کرے گا؟ آپ نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ اس نے عرض کیا،
لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد ان کی کیا ضیافت کی جائے گی؟ آپ مسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت کا نیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چڑھتا تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا کھانے کے ساتھ انہیں پینے کو کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا انہیں جنت کے ایک چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے سبیل کہا جاتا ہے۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ قرار کے مہاجرین سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ یوں انہیں نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں راہ خدا میں ہجرت کی سل کی تھی۔ خلی کی کوشت میں یوں تو تمام کا تمام ہی نہایت عمدہ اور نفع بخش ہوتا ہے، تاہم مچھلی کے جگر کا انصافی ٹکڑا بہت سے دیگر فوائد کا بھی حامل ہے جنہیں شدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کتابت کیا ہے۔ سید دل کو تقویت دیتا اور اس کے افعال میں بہتری لاتا ہے، جوڑوں کی دگی درد کو کم کرتا اور جلد کی سوزش دور کرتا ہے، نیز یہ دماغ کو بھی بہت تقویت پہنچاتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے حاصل کرنے میں اہل جنت کو کس وقت کا سامان نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کا کہنا ہے کہ جنتی جنت میں کوئی پرندہ دیکھے گا اور اسے کھانا چاہے گا تو وہ پرندہ بھنا یا اس کے سامنے آ جائے گا۔ بت کے پھلوں کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ وہ بظاہر ایک سے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے بعد ابدا ہوں گے۔ پہلی دفعہ جو پھل کھایا تھا دوسری دفعہ وہی پھل کھانے پر مختلف والا آئے گا جو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کی خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے ان میں سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ خوبیاں ہوں گی اور ان یا ہاتھوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ جنتی درختوں کے پھل اور جنتی اشیاء خور و نوش کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ ان میں کبھی کمی آئے گی۔ ارشاد الباقی ہے جس رات کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے داغی ہیں، کہ ان لوگوں کا انجام ہے جو منتقی ہوئے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ بے شک یہ ہمارا رزق علیہ ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں جنت کی بیش بہا نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔